مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی خود عظمت بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان البدایہ والنہایہ میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سامعین میں سے ایک سوال پوچھا، وہ سوال یہ تھا، من اشجع الناس، اے لوگوں بتاؤ تمام لوگوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہادر کون ہے؟ اب جس وقت سوال کیا تو تمام لوگوں نے جواب یہی دیا، امیر المومنین آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، سب سے زیادہ شجاع آپ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب کو مسترد کر دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے جواب یہ پوچھنا ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے، بہادروں میں سے۔ اب اشجع الناس شجاع کا نہیں پوچھا، اشجع الناس کا پوچھا ہے۔ اب جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب کو مسترد کیا ہے، اب وہ عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین آپ خود ارشاد فرمائے وہ کون ہے؟ اب جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب کو مسترد کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اس امت میں سب سے زیادہ بہادر جو ہے وہ میرے امام، میرے لیڈر حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مولا علی شیر خدا خطبے کے اندر سب سے زیادہ بہادر اور بریویسٹ انسان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بہادری کو بیان کیا ہے، اب لوگوں نے اس پہ دلیل مانگی ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس پہ دو دلیلیں دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے اور دو دلیلیں دی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جس وقت بدر کے اندر اب 313 صحابہ کرام ہیں اور بدر کے اندر ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ تیار کیا گیا، اور اس وقت مشرکین مکہ کی جتنی گندی نظریں تھیں وہ ہمارے محبوب آقا علیہ السلام کے خیمے پر تھی، اور یہ قیادت جو قیامت تک کے غلاموں کے لیے ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے اس خیمے کے لیے کسی ایک صحابی کو مقرر کرنا تھا، تو اس بدر کے میدان میں اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو آج بدر کے میدان میں اس خیمے پر نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے پہرا دے گا۔ ابھی سارے اپنے دل سے سوچ رہے تھے، اپنے دل و دماغ میں سوچ رہے تھے، لیکن جس وقت یہ اعلان کیا گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو لے کے سارے مجمع میں باہر آ جاتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں اور سب سے آگے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ خدا کی قسم میں جب تک زندہ ہوں، جب تک میرے سانس چل رہے ہیں، میں اپنے نبی علیہ السلام کا دفاع کرتا رہوں گا۔ اب دیکھو کہ اس صحابہ کرام جتنے 313 تھے ان میں سے کوئی ایک بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ سارے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے نام پہ جب پہلا نمبر لے لیا ہے، اب دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جس وقت سارے مشرکین مکہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ لڑتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے جسم کو ڈھال بناتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہے ہیں، مشرکین مکہ کو للکار رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے خیمے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت ہمارے محبوب آقا علیہ السلام کے خیمے کی اور نبی علیہ السلام کی جان کی جب حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو احسن انداز میں بھی نبھایا ہے۔ اب ڈیوٹی کر کے دکھایا ہے کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ مشرکین مکہ کے سارے زخم ابو بکر صدیق نے اپنے جسم پہ برداشت کیے ہیں۔ اب مولا علی شیر خدا نے یہ بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ جس وقت ہم مکہ شریف میں تھے اور مکہ شریف کے حالات بڑے اس وقت عجیب تھے، مشرکین مکہ اس وقت ان کا بڑا روب اور دبدبا تھا، مشرکین مکہ بڑے ظلم کرتے تھے، ان کی دہشت گردی تھی۔ اب دیکھو کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت مکہ شریف کی گلی میں ہم گزر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو اکیلے پا کر مشرکین مکہ اکٹھے تھے، انہوں نے پکڑ لیا اور ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشدد کیا اور ہمارے محبوب آقا علیہ السلام کو جس وقت انہوں نے مارا ہے، اب مولا علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ نرم و نازک بدن جو عرش سے بھی مقدس اس
नरमो नाजक बदन पे ये मुशरिकीन मक्का अपने गंदे हाथों से गंदे जख्म लगा रहे थे और महबूब आका अलैहिस्सलाम के जिस्म पर तशद्दुद कर रहे थे। उस वक्त अभी हम में से कोई आगे नहीं बढ़ा था, तो उस वक्त भी पहला नंबर लिया है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने लिया है। कहते हैं कि जिस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े हैं, अब उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक का अंदाज क्या था? फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी को मुक्का मारा है, किसी को किक मारी है और किसी को घुटना मारते हैं। जब सारे मुशरिकों को पीछे हटाते हैं तो सीना तान के और अपनी आंखें घूर के उस वक्त के काफरों को कहते हैं कि खुदा की कसम तुमने नबी अलैहिस्सलाम को इस जुर्म पे तुमने ये कहा कि ये जुर्म है, अब ये तुम्हारे झूठे खुदाओं को कहते हैं कि ये तुम्हारे झूठे खुदा हैं। अगर तुमने मानना है तो एक खुदा को मानो जो एक है। अब तुमको ये जुर्म लगा है, तुम इस बुनियाद पे हमारे महबूब आका अलैहिस्सलाम को मार रहे हो, इस बुनियाद पे तुम जुल्म कर रहे हो, तशद्दुद कर रहे हो। अब तुम्हारे जितने भी खुदा हैं वो सारे झूठे हैं, हमारा रब जो है वो एक खुदा है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस मैदान में, उस मक्का की उस गली में जब मुशरिकों ने हमारे महबूब आका को पकड़ के मारा था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त ने नात पढ़ी है। अब वो नात हमारे महबूब आका अलैहिस्सलाम की अज़मत में और मुशरिकीन मक्का को घूर के कहा था कि तुम तबाह बर्बाद हो जाओ, ये तो अर्श से भी ज्यादा मुकद्दस बदन है जिसके आपने तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब हमारे महबूब आका अलैहिस्सलाम के गुलाम खलीफा चहारम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद अपनी जुबान से अपने मानने वालों को ये हुक्म दे रहे हैं कि अगर आज के बाद तुमसे पूछा जाए कि इस उम्मत में सबसे ज्यादा अश्जाउन नास कौन है, तो तुमने जवाब ये देना है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। और आपने ये दो दलीलें भी दी हैं कि अबू बकर सिद्दीक की बहादुरी इसलिए है कि मैंने देखा है कि जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेना मुश्किल था, अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम का साथ देता था तो उसको बांध के मारते थे मुशरिकीन मक्का और तड़पा के नीचे लिटा के मारते थे। मगर उस वक्त भी हजरत अबू बकर सिद्दीक मुशरिकों को घूर रहे थे और आमना के लाल का साथ दे रहे थे। अब हमारे महबूब आका अलैहिस्सलाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की शान जो है ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद बयान फरमाई है। अब इसके साथ आप फरमाते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, जब आज के बाद मेरी शुजात का नारा लगाना हो तो मेरी शुजात से पहले मेरे लीडर अबू बकर सिद्दीक की शुजात बयान करनी है, फिर मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को कबूल करूंगा। अब हमारे सुन्नी स्टेजों पर जिस वक्त भी नारा लगाते हैं तो नारा तहकीक के बाद नारा हैदरी लगाना चाहिए, तो इसमें नारा तहकीक में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भी अजमत